ہیلو اینڈ السلام علیکم. عمر چیمہ کے ساتھ میں ہوں اعزاز سید. پروگرام ٹاک شاک میں آج کے ٹاک شاک میں ہم دو اہم موضوعات پر بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان فوج سے ریٹائر ہو کر وکالت کا پیشہ اختیار کر کے اہم پٹیشنز عدالتوں میں فائل کرنے کی شہرت رکھنے والے کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم نے ایک پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی ہے جس میں انہوں نے کچھ اہم مطالبات کیے ہیں. وہ پٹیشن کیا ہے, مطالبات کیا ہیں, اس پہ بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ کیا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ بھی ہیں, صدر بھی ہیں, وہ واپس پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم میں آئیں گے یا نہیں. ان دونوں موضوعات پہ بات کرتے ہیں. چیمہ صاحب, کرنل انعام الرحیم, آپ کو پتہ ہے کہ کرنل انعام الرحیم جو ہے وہ پاکستان آرمی سے ریٹائر ہوئے اور جیک برانچ میں تھے پاکستان آرمی کی, جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ جو کہ لیگل ایشوز کو ڈیل کرتی ہے. اور وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے لاء پریکٹس شروع کر دیا. 2012 میں 2012 میں جنرل کیانی کے دور میں انہوں نے جنرل کیانی کی ایکسٹینشن کے خلاف, سٹنگ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے خلاف پٹیشن دائر کی تھی اور بڑی اس پہ شور مچا تھا. مسنگ پیپل کے حوالے سے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے پٹیشنز کرتے ہیں. اور پھر 2012 میں ان کو یہ سرگودا سے آ رہے تھے تو پنڈی میں ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا. اور پھر آپ اس بات پہ مذاق کریں گے کہ اتفاق سے میں جس وقت یہ افسوسناک واقعہ ہوا تھا اور میں نے وہ تکلیف دہ منظر دیکھا تھا کہ جس حالت میں ان کا بیٹا ان سے ملا تھا جب ان کے اوپر یہ کارروائی ہوئی تھی. اور پھر 2019 میں بھی ان کو اغوا کر لیا گیا تھا. اور آپ کو یاد ہو کہ 2019 میں بھی ایکسٹینشن کا ایک معاملہ چل رہا تھا اور یہ اس وقت ایک پٹیشن تیار کر رہے تھے تو اس میں اغوا کر لیے گئے تھے. تو بڑے بہادر ہیں اور اب انہوں نے پٹیشن کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ پٹیشن کے جو چیدہ نکات ہیں وہ بتائیں اور پھر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں. پھر شاید بعد میں گفتگو کیا ہوگی اگر نکات ہم بیان کر دیں گے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کا بیک گراؤنڈ بتا دیا ہے کہ وہ کون ہے وہ میں اب مذہبی. فور گراؤنڈ بتاؤں؟ جی پلیز فور گراؤنڈ بتائیے. اچھا, نہیں, ایک تو یہ ہے کہ جو کرنل انعام الرحیم ہے یہ ایک مجاہد قسم کے آدمی ہیں اور یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کسی بھی معاشرے کا ضمیر ہوتے ہیں اور اور وہ جو ہے نا جو کہتے ہیں کسی کے سگے نہیں ہیں. جدید دور میں مجاہد کا لفظ وہ قابل اعتراض ہو سکتا ہے, آپ ان کے کرجی اس آدمی. اچھا, کیونکہ آپ دیکھیں کرنل صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہے. کرنل صاحب کو یقینی طور پر کوئی اعتراض. اچھا, اب یہ ہے کہ ان کی پٹیشن جو ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ انہوں نے پٹیشن فائل کیا ہے کہ عمران خان کے زمانے میں جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو اس ٹائم 29 سویلین جو ہیں ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا تھا اور ان کو سزائیں ہوئی تھیں. اور وہ جو کیس ہے اس میں جن لوگوں کو انہوں نے فریق بنایا ہے اس میں انہوں نے عمران خان کو بھی فریق بنایا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ یہ عمران خان تھے کہ جنہوں نے ان کے ٹرائل کی یا ملٹری کورٹ میں کیس چلانے کی اپروول دی تھی, منظوری دی تھی. اور وہ جو پروسیس ہوتا ہے کہ آپ کسی پہ ایف آئی آر ہے وہ بھی نہیں ہے, آپ نے اس کو کہیں کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا اگر پکڑ لیا وہ بھی نہیں ہے, کوئی گرفتاری بھی آپ کی کوئی لافل طریقے سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور پھر وہ لوگ ان کو وکیل کی جو سہولت ہے وہ بھی اس ٹائم فراہم کی گئی جب ان پر کوئی آگے جا کے کیس چلنا شروع ہو گیا, اس سے پہلے ان تک رسائی بھی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا جی کہ اس میں جو ہے نا جنرل باجوہ یہ بھی ان کو بھی انہوں نے پارٹی بنایا ہے اور عمران خان کو بھی پارٹی بنایا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ان کے خلاف تو ایکشن ہونا چاہیے. اب وہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے. سپریم کورٹ نے جس طرح کے ملٹری کورٹس پہ بڑا ایک پھرتی کے ساتھ انہوں نے پٹیشن لی تھی, میرے خیال ہے کہ اب جو ہے اب وہ لیں گے. عمران خان کے حوالے سے بھی ہے تو اب دیکھیں کیا بنتا ہے. ویسے اعزاز یہ نا عمران خان جو ہے نا ان کا یہ ایک المیہ کہہ لیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ خان صاحب نے جو بات بھی کی ہے نا اس کے متضاد بھی کوئی نہ کوئی ایک ایویڈنس موجود ہوتی ہے. آج کل وہ ملٹری کورٹس کو فیس کر رہے ہیں اور وہ اس چیز کے خلاف بھی ہیں. تو ابھی یہ پٹیشن آ گئی ہے جی کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ دوسرے لوگوں کو سیولین کے جو ہے نا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کرائے ہوئے ہیں. خان صاحب نے نہ صرف ایکشن کیے ہوئے ہیں, خان صاحب نے ملٹری کورٹ کے حق میں بھی اگر ڈھونڈیں گے تو کوئی بیان ان کے حق میں بھی مل جائے گا, مل جائیں گے. اور میں کل پرسوں کوئی کسی نے شیئر کیا ہوا تھا ان کا 2015 کا, انہوں نے کہا جی کہ اگر ڈیموکریسی کے ذریعے چینج نہیں آئے گی, چینج کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی, تو انہوں نے کہا کہ پھر مارشل آئے گا. تو نہیں وہ خان صاحب جو ہیں کہ وہ ہر طرح کے بیان شورہ دیتے ہیں, لیکن یہ انٹرسٹنگ ہے. پٹیشن جو ہے بڑی جاندار ہے, اسٹرانگ ہے, اور اس میں کیا سپریم کورٹ اس پہ کوئی ایکشن لیتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہے.
باقی یہ ہے کہ جو کرنل انعام رحیم ہے وہ جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، اور ان کا جو اوور آل پیٹرن ہے، جو کردار ہے، وہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ وہ کسی کے کہنے پہ یہ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے، بس وہ انہیں کوئی خرید نہیں سکتا. ہاں انہیں کوئی خرید. تو آزاد مرد ہیں، نہیں جدھر جی چاہے نہیں کہ چل پڑتے ہیں. لیکن چیمہ صاحب میں اب آپ کو اس کی پریکٹیکلٹی کی بات بتاؤں. یہ بات ٹی وی چینلز پہ بھی بڑی چلائی جا رہی ہے، ٹی وی چینلز پہ خبریں بھی چلی ہیں، میڈیا پہ بھی چلی ہے کہ دیکھیں جی عمران خان نے فوجی جو سولینز ہیں ان کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کروایا تھا. ٹھیک ہے، یہ بات نیوز کے اعتبار سے تو بڑی اہم ہے، لیکن اس میں ایک بڑا لکونہ ہے. پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں. اس میں کرنل صاحب نے لکھا ہوا ہے جنرل باجوہ کا نام بھی اور جنرل فیض حمید کا نام بھی. تو کیا فوج اس بات میں انٹرسٹ رکھتی ہے یا عدلیہ اس بات میں انٹرسٹ رکھتی ہے کہ وہ فارمر آرمی چیف کو اور فارمر آئی ایس آئی چیف کو پروسیکیوٹ کرے یا ان کو کٹہرے میں لائے؟ میرے خیال میں نہیں. انہوں نے ایک دفعہ کوشش کی تھی، جنرل مشرف کو لانے کی کوشش کی تھی، اور بعد میں اس حکومت کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اس سارے سسٹم کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کے ہم گواہ ہیں. تو سننے کی حد تک تو یہ بڑا کرجیس کام ہے. نو ڈاؤٹ انہوں نے ایک نیا اینگل دیا ہے اس سارے ڈیبیٹ میں، اور بڑی اچھی ڈیبیٹ میں ایک ویلیو ایڈ کی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن کیا فوج بھی چاہتی ہے کہ جنرل باجوہ کا احتساب ہو یا فیض کا؟ اعزاز، آپ جو ہے نا آپ اصل میں زیادہ سیریس ہو گئے ہیں. یعنی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پٹیشن پہ کچھ نہیں ہونا. میں وہی تو بات بتا رہا ہوں. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف تو فوج ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ کیا عدلیہ چاہے گی کہ اس معاملے پہ عمران خان کا بھی محاسبہ ہو؟ وہ نہیں ہونا. میرے خیال میں عدلیہ نہ کسی فوجی جرنیل کا اس پہ محاسبہ چاہے گی اور نہ عمران خان کا چاہے گی. دونوں پہ نہیں. فوج والے تو یہی کہیں گے جی کہ یہ چونکہ ہمارا معاملہ ہے تو ہم ان جرنیلوں کو بھی خود ڈیل کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے آپ عمران خان جو ہے ان کو ڈیل کریں. اچھا اعزاز، لیکن ان کی پٹیشن پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں جو انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے نا کہ ان لوگوں پر ایف آئی آرز نہیں ہوئیں، ان کو کسی پروسیجر کے تحت بھی گرفتار نہیں کیا گیا. تو میں ابھی جو لوگ ملٹری کورٹ میں جن کے کیسز گئے ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس دفعہ انہوں نے نا پروسیجر فالو کیے ہیں کہ جس میں کوئی باقاعدہ درخواست دی گئی ہے جی کہ فلاں فلاں لوگ جو ہیں وہ مطلوب ہیں، تو پولیس جو ہے وہ ان کو آرمی کے حوالے کرے. تو اس دفعہ وہ چیزیں وہ لکونہ ابھی اس دفعہ نہیں ہے، نظر نہیں. اب ہو سکتا ہے کہ کسی اور معاملے میں آ جائیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو انیشل پروسیجر کاغذی کاروائی پوری کی اس میں کاغذی کاروائی انہوں نے پوری کی ہے. لیکن عمر ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ یہ کاغذی کاروائی تو انہوں نے پوری کی ہے. یہ جو پرانے کیسز ہیں نا جو جن کے بارے میں کرنل صاحب نے بات کی ہے، ان میں وہ جنرل جاوید اقبال کا کیس بھی ہے، ان میں اور لوگوں کے. جنرل جاوید اقبال تو ریٹائر ہو چکے تھے نا، ٹیکنیکلی وہ سولین تھے اور سولین تھے، لیکن ان کا اگین ان کا کیس جو ہے وہ فوج کے ریلیٹڈ تھا. اسپائنگ کی بات ہو رہی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں، لیکن تھا وہ سولین نا. ایشو تو یہ ہے کہ سولینز کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی بات ہو رہی ہے. اصل بات تو یہ ہے. اور جو ان کے اوپر الزام تھے ان کی بحیثیت فوجی عہدیدار کی حیثیت سے نہیں، وہ ریٹائر ہو کے جا چکے تھے. نہیں وہ جو معاملہ نا وہ فوج کے ریلیٹڈ ہی تھا. وہ میں ریلیٹڈ تو دیکھیں نا، ریلیٹڈ کی تو ایشو نہیں. ایشو یہ ہے کہ کوئی بندہ سولین تھا یا نہیں. میں ریلیٹڈ ٹھیک ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں نا اس کی اور بھی آپ کو ماضی میں بھی ایگزامپل ملتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ جو این ایل سی والا کیس تھا، جی اس میں این ایل سی والا کیس جو ہے وہ پہلے نیب میں چلتا رہا اور اس کا جو ایک منطقی انجام یہی ہوا جی کہ ہم ان لوگوں کو واپس ان کو وردی پہنا کے اور ان کا ہم جو ہے نا ٹرائل کرنے لگے ہیں. اس سے بھی پیچھے جو 2003 میں 11 دسمبر اور اچھا یعنی کہ وہ ٹرائل ہو گیا اور پھر کورٹ مارشل ہوئے کوئی لوگ جو ہیں یعنی کہ ان کی جو سزائیں وغیرہ ہوئیں، لیکن وہ بھی ریٹائرڈ جو ہے ان کو دوبارہ سے کیا گیا. تو اس سے پیچھے اور میں لے چلتا ہوں کہ 2003 میں جب جنرل مشرف یہاں پر سربراہ تھے، وہ مطلق الاعلان ایک سربراہ تھے اس ملک کے، تو ان پہ 11 دسمبر 2003 کو ایک اٹیک ہوا تھا، پھر 25 دسمبر کو بھی ہوا تھا. تو ان دونوں واقعات میں کچھ سیولینز کو بھی ٹرائی کیا گیا تھا، وہ بھی ملٹری کورٹ میں کیا گیا تھا. اس میں یہ بھی تھا نا کہ وہ ایک آرمی چیف پر اٹیک. جی بالکل ٹھیک ہے. میں بات جس پہ بھی ہو، میں بات سیولینز کی ہو رہی ہے. اب اگر عمر آپ چلے جائیں نا کہ آپ کو یاد ہوگا ابراہم لنکن پر جب فائر کیا گیا تھا تو انیشلی ابراہم لنکن کا جو کیس ہے اس کو ملٹری کورٹ میں چلایا گیا تھا. اور اس وقت آپ کو پتہ سول وار کا بھی ایک چکر تھا امریکہ کے اندر. تو ایک وکیل صاحب انہوں نے مخالفت کی تھی کہ یہ آئین اس لیے بنایا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے رائٹس دیں، آپ اس طرح جلد بازی مت کریں. اور جلد بازی میں انہوں نے گرفتار کر کے ایک خاتون سمیت کچھ بندوں کو پھانسی دے دی، سزا دے دی تھی ابراہم لنکن کیس میں.
اور وہ جو خاتون تھی وہ ابراہم لنکن کے قتل کی سازش میں ملوث نہیں تھی, اس کا بیٹا تھا ایکچولی, اور جس نے ایکچولی ابراہم لنکن کو فائر کیا تھا وہ وہی بیٹا تھا, اور وہ بچ گیا تھا. تو یہ جو ملٹری جسٹس کے حوالے سے اگزامپل میں نے دی ہے, یہ بھی اس کانٹیکسٹ میں دی ہے کہ جو سولینز کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان کی. شاہی ویسے ہمارے ہاں جو ہے نا یہ بڑا عالمیہ ہے کہ ایک طرف جو ہے جسٹس ملٹری جسٹس بہت تیزی سے ہو جاتا ہے اور دوسری طرف ہوتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم اگر ایک کوئی سولین عدالتوں کی بات کریں ادھر ہوتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ایک طرف جو ہے کہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, یعنی کہ اس طرح جیسے موٹر وے پہ جو عدالت لگی ہوئی ہے. آپ کو بتاؤں جو ہم گفتگو کرتے رہے ملٹری جسٹس سسٹم کے حوالے سے, مجھے ایک اٹک سے ایک ہمارے جاننے والے ہیں, مکرب صاحب ان کا نام ہے, انہوں نے مجھے میسج کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں 27 سال سے ایک کیس بھگت رہا ہوں سول کورٹ میں, ایک پتہ نہیں کتنے سالوں سے زمینوں کا کیس ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی اعزاز صاحب آپ میرا مطالبہ یہ پہنچائیں کہ ملٹری کورٹس ہونی چاہیے کیونکہ وہ جسٹس اسپیڈی کرتے ہیں. تو ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے, میں ایگری نہیں اس بات سے. آپ شاہی ایگری نہیں کرتے, لیکن خدا نہ اگر آپ کا عدالت میں کوئی کیس چل گیا نا جی تو پھر آپ کو ایسے ہی لگتا ہے, یعنی کہ لوگ جو ہیں بڑے فرسٹریٹ ہوتے ہیں نا. اب یہ دیکھیں جب لوگ طالبان کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا اب اگر لوگوں کو اپنا رائٹ نہیں مل رہا تو ان کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا ایک عام آدمی کے لیے کہ وہ طالبان کی عدالت ہے یا وہ جسٹس بندیال کی عدالت ہے یا کسی اور کی عدالت. ٹھیک ہے, تو ہمیں اپنے سسٹم کو بھی امپروو کرنا چاہیے, یعنی کہ ہم جو ہے ایک ورس کنڈیشن کی تو ہم ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ایک ویکیوم کریٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کو فل کرنے کی بھی ضرورت ہے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. تو چیمہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ بھی جٹ ہیں, تو پرویز الہی صاحب بھی جٹ ہیں, تو آپ ان کو واپس پی ایم ایل کیو میں لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں؟ شاید یہ اس کا جٹ ہونے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اتنے سید ہیں, کیا آپ کو سارے سیدوں کے بارے میں آئیڈیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں چیمہ صاحب, اس وقت آرمی چیف بھی سید ہیں, بہت ذرا دھیان سے بات کریں. تو سیدوں کے اوپر کوئی بات کی تو بہت نہیں, تو آپ کو کیا وہ کوئی لفٹ کراتے ہیں؟ نہیں, مجھے کیوں لفٹ کرائیں گے یار؟ تو یہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے آپ کو تو اس لیے میں بتاتا ہوں نا, آپ کو تو اس لیے لفٹ کرائیں گے کہ دیکھیں آپ گجرانوالہ میں رہتے ہیں, وہ گجرات میں رہتے ہیں, ساتھ ساتھ آپ کے رہتے ہیں, تو آپ بھی تو جیل میں رہتے ہیں نا. یہ کون سی سن تو لینا, سن لینا. اگلی بھی بات ہے کہ وہ آپ کو جانتے بھی ہیں ذاتی طور پہ, یہ بھی ایک عقیدہ ہے, اور آپ اس دور میں بھی ان کے بارے میں رپورٹ کرتے رہے ہیں جس دور میں یعنی کہ ان کے بارے میں بولتا تھا اور ان کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں کرتا تھا. تو میں اس لیے کہ ہوتا ہی ہے نا کہ ود دی پیسج آف ٹائم آپ کے ایک ڈیولپ ہو جاتا ہے, ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو اور بعد کا ٹرسٹ بٹرے بھی ہو جاتا ہے نا. نہیں, بٹرے بھی ہو جاتا ہے. اور دیکھیں آپ یعنی کہ ٹاک شاک کے ہوسٹ بھی ہیں, یہ بھی تو مذاق نہیں ہے نا. یہ اس ٹائم جو ہے کتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, کتنے کروڑ عوام, پورا پاکستان دیکھ رہا ہے, پورا پاکستان ہمیں دیکھ رہا ہے اس ٹائم. ہاں اچھا اعزاز, جو چودھری برادران ہیں نا, یہ دیکھیں ان کی ایک ایگزامپل دی جاتی تھی کہ ان کا اتحاد مثالی تھا. کہ جو حالانکہ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی دونوں کزن بھی ہیں, گو کہ وہ ایک دوسرے کے بہنوئی بھی لگتے ہیں, تو یعنی ان کے درمیان جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ایک یعنی کہ کافی عرصہ انہوں نے اکٹھے ٹائم گزاریا ہے, یعنی بچپن سے لے کے بڑھاپے تک وہ پہنچ گئے, اور کوئی اس طرح کے اختلافات اگر تھے کوئی تو وہ کھل کر سامنے نہیں آئے. اب جب اولاد کا معاملہ آیا تو اس پہ چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ ایک ڈویژن جو ہے وہ ویزیبل ہونا شروع ہو گئی ہے. اب یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی جو ہے اس کے لیے بھی آپشن بڑے لمیٹڈ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جب ادھر سے چلے گئے اور وہ ساتھ چودھری شجاعت کو بھی لے گئے. اب جو معاملات ہیں جو بڑے ہیں نا وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا پیچ اپ ہو جائے, لیکن یہ ہے کہ دونوں طرف جو ہے نا اولاد وہ بھی آڑے آ رہی ہے. کہ مثلا ایک طرف چودھری مونس الہی ہیں, دوسری طرف جو ہیں چودھری شجاعت ہیں, ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی بات نہیں مان رہے. اور پچھلے دنوں جب یہ باتیں اتحاد کی چل رہی تھیں تو اس میں کوئی جو ہے چودھری شجاعت ہیں ان کے بیٹے کا ایک کا یہ بھی کوئی بیان آ گیا جی کہ وہ اب جو ہے نا ان کے لیے پارٹی میں جگہ نہیں ہے, یا اگر انہوں نے آنا ہے تو مونس کی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ مونس کو چھوڑ کر تو نہیں آئے گا, یعنی کہ اگر وہ آنا بھی چاہے تو اس کے لیے کوئی اب آسانیاں نہیں ہیں اس طرح سے. تو میرا خیال ہے کہ فوراً تو وہ جیل سے بھی باہر نہیں آنا چاہ رہے, کاف لیگ میں واپس آنا تو دور کی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ضرور البتہ انہیں فائدہ یہ ہے کہ چودھری شجاعت جو ہیں وہ جو بھی ہیں, یعنی کہ ان کے کزن ہیں, بھائی ہیں ایک طرح سے, اور وہ اس ٹائم گورنمنٹ میں بھی ہیں, یا پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی ان کے اپنے رشتہ داروں کی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ چودھری صاحب جو ہیں ان کو کوئی جیل میں جو ہے نا کوئی سہولتیں وہ ٹھیک مل رہی ہیں کہ اے بی کلاس مل رہی تو کہ جو بھی ہے کوئی اتنا ان کو زیادہ مسائل پیش نہیں تنگ نہیں کیا, اسی شیسی لگا ہوا ہے. ہاں تو اب ان کی واپسی جو ہے وہ ان کی اولاد سے مشروط ہے
کہ کیا آگے جو چودھری شجاعت کے بچے ہیں، اس دفعہ چودھری شجاعت کے بچے زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. پچھلی دفعہ چودھری پرویز لائی کا جو بیٹا ہے مونس، وہ زیادہ ایکٹیو تھے کہ جی وہ ہی واز کالنگ دا شاٹس. تو چونکہ وہ ابھی بھی یعنی کہ وہ اپنی فیملی کے فیصلوں میں تو اس کا ایک اہم کلیدی رول ہے، لیکن چونکہ اس ٹائم پاور میں تو چودھری شجاعت فیملی آ گئی نا، تو یہ مسائل ان کے جو فیملی کے اندر ہیں وہ زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں. یعنی کہ چودھری پرویز لائی جو ہے اس کے لیے رستے محدود ہوتے جا رہے ہیں، آپشن جو ہیں وہ محدود کم ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو چیمہ صاحب ایک وضاحت بھی ہے، ہم نے پروگرام میں ذکر کیا تھا، آپ نے رائٹلی ذکر کیا تھا کہ وہ ڈسکس ہو رہا تھا نام دنیا ٹی وی کے جو مالک ہیں میاں عامر محمود، جی میاں عامر محمود کا، کہ وہ پرائم منسٹر کی انٹرم پرائم منسٹر کی ریس میں ہیں. تو آج وہ اجمل جامی صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا، دنیا ٹی وی میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے بتایا کہ آپ کی جو بات ہے ظاہر لوگ سنتے ہیں آپ کو دیکھیں نا، تو انہوں نے کہا پیغام ہمیں بھیجا گیا ہے میاں عامر صاحب کی طرف سے کہ بھی میں پہلے بھی اس ریس میں نہیں تھا، نہ ہوں، اور ایسی کوئی بات نہیں، البتہ میں لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، جو کہ ایک روٹین کی بات ہے. اچھا شاید ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے ریس کی کوئی بات ہی نہیں کی، ہم نے یہ کیا کہ ان لوگوں کے نام چل لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے نام لیا نا تو پھر اگلے بندے اچھا نے نام جو ہے نا، نام اعزاز نام کس طرح چلتے ہیں. کل کوئی میری بھی کسی سے بات ہو رہی کہ آپ کو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ بتائیں، میں نے کہا یہ اعزاز سید کا نام دے دو، ٹھیک ہے، اعزاز سید کا نام بھی چل جائے گا. یعنی اس طرح ایک وہ آپ کو یاد ہے کہ ایک عادل نجم صاحب ہیں جو ادھر باسٹن یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، پہلے وہ ادھر لمس کے بھی وہ وائس چانسلر ہیں، تو کسی نے ان کا نام بھی آگے فارورڈ کر دیا جی کہ ان کو بنا لیں عادل نجم صاحب. اچھا کوئی ایک بندہ فارورڈ کرے گا، دوسرا جو ہے وہ کوئی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک آپ کے ذہن میں نا ایک بات ڈالنے والی ہوتی ہے، ایک ذہن میں بات ڈالنا ہوتا ہے کہ جی آپ فلاں نام کو بھی کنسیڈر کریں. تو وہ بعد میں اگر کسی دو کو اور کو پوچھ لیں گے جی کہ عادل نجم صاحب جو ہیں وہ کیسے ہیں، ٹھیک ہے، یا جس طرح ہم نے کل جو ہے فواز حسن فواز جو ہیں ان کا ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ کوئی یہ کسی کے ادھر دروازے پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار مجھے پرائم منسٹر بناؤ. یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ نام چل رہے ہیں. اچھا کل ہم نے پروگرام کیا تو بائی دا وے بعد میں مجھے کسی نے کسی اخبار کا کوئی ایک بھیجا، کوئی کلپ، یعنی کہ کوئی تراشا بھیجا، تو اس میں ذوالفقار چیمہ صاحب جو ہے نا ان کا چل رہا جی، تھا. ہاں تو نام جو ہے یعنی کہ اب ایک بندے کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ لندن میں جا کر مل کے آئے، ٹھیک ہے. ہم نے یعنی کہ اس والے یہ ہے کہ ادھر ان کی کیا باتیں ہوئی ہمیں نہیں آئیڈیا. یہ اوور آل جو اس ٹائم حکومتی حلقوں میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے نا، اس میں ہم نے بات کی تھی زبان زد عام. ہاں تو جس طرح محسن بیگ صاحب ہیں ان کی بھی ہم بات کی تھی کہ سوشل میڈیا پہ ان کا یعنی کہ کوئی چل رہا ہے، یعنی پتہ نہیں کوئی نام چل رہا ہے یا کہ سوشل میڈیا والے لوگ چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ریس وغیرہ والی تو بات نہیں ہے. تو اعزاز صاحب دوسری یہ ہے کہ جس طرح میں نے کل آپ سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ خدا را اگر کوئی آپ کو پوچھ لے تو آپ نے پہلے سے نہیں کہنا کہ نہیں میں کینڈیڈیٹ نہیں ہوں، ٹھیک ہے. تو میرے خیال میاں عامر صاحب جو ہے نا ان کو بھی جو ہے نا یہ پہلے خاموش، یعنی کہ نام چل جاتا ہے کوئی آ جاتا ہے تو بھئی اگر میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کو انہوں نے کہہ دیا کہ میاں صاحب آپ کو بنانا ہے تو میاں صاحب نے بھی نہ نہیں کر سکنا، ٹھیک ہے. نہیں اعزاز سید نہیں نہ کر سکتا، میاں صاحب کیسے نہ کریں. چیمہ صاحب آپ مشیر بہت زبردست ہیں، اور آپ نا یعنی کہ یہ جو مشورے دے رہے ہیں، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ اسٹیبلشمنٹ کو مشورے دے رہے ہیں، آپ نواز شریف زرداری صاحب کو مشورے دے رہے ہیں، لیکن آپ مشیر بڑے زبردست ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں نا دوسروں کا نام لینا، یہ ہوتا ہے کہ توجہ ذرا میری طرف بھی کرے. تو چیمہ صاحب میں آپ بہت تیز ہے، میں سمجھ گیا کوئی بات نہیں. تو ناظرین عمر چیمہ کی اور میری گفتگو آپ نے سنی. ہم نے آپ کو دو ایشوز کے اوپر بات بتائی اور ایک وضاحت بھی بتائی میاں عامر محمود صاحب کے حوالے سے. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے. اگر آپ نے ہمیں کوئی معلومات دینی ہے تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے. اور اگر آپ نے ہمیں اچھا یا برا ہمارے پروگرام کو کہنا ہے یا ہمیں بھی کہنا ہے تو پلیز اوپن کامنٹس میں کہیے تاکہ باقی لوگ بھی پڑھ سکیں. بہت شکریہ.